آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ پاکستانی افواج نے بھارتی غرور کو جس طرح خاک میں ملایا، اس پر پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں میں جشن منایا جا رہا ہے۔ اپنی حربی کامیابی پر ہم نے پورے ملک میں یوم تشکر منایا۔ دشمن کی شکست پر سیمینارز، ٹاک شوز اور مختلف پروگرامز منعقد ہوئے۔ ایسے ہی ایک سیمینار کا انعقاد کراچی میں رابطہ فورم انٹرنیشنل میں کیا گیا، جس میں ماہرین بین الاقوامی امور پروفیسر ڈاکٹر طلعت وزارت، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کراچی کی ڈائریکٹر جنرل ارم تنویر، سابق سفیر جی آر بلوچ، سابق سفیر رفیع الزمان صدیقی، ڈاکٹر سمرین باری اور سابق بیوروکریٹ شکیل احمد نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا، جبکہ رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا نے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے آپریشن سندور کو آپریشن ودوا بنا دیا۔ ہمارے چینل کو انڈیا میں بین کیا گیا ہے، جو ہمارے لیے پرائڈ ہے، از اے گریٹ۔ ہم نے اس کا نام لکھ دیا تھا سندور ہے، اس کو آپریشن ہم ودوا بنا دیں گے، تو وہ ودوا بن گیا، ہار گیا، مطلب میننگ دیر بائی۔ اور جو آپ نے سنا کہ یہ جو آپریشن سندور کے اندر یہ آلریڈی 3 دفعہ تو کراچی کو فتح کر چکے تھے، ہم زندہ نہیں تھے، تو ابھی بڑے 3 دفعہ ہم زندہ ہوئے ہیں، اور لاہور کو فتح کر چکے تھے، ہر شہر کو فتح کر چکے تھے۔ ابھی بہرحال ان کے پلان میں ہوگا، کیونکہ ان کو فیڈ کیا گیا تھا، ان کی میڈیا کو۔ ہم نے ہمارے ایئر فورس نے جو ترکیب استعمال کی، پہلے ایک اور بات بھی ہم کہہ دیں کہ جب ہم S-400 بنا آیا ان کے پاس، تو بڑا خوف طاری ہوا ہم میں یہ کہ بھئی اب یہ S-400 کا تو یہ کمال ہے کہ 400 کلومیٹر سے دیکھ لیتا ہے، وہ وہیں ہٹ کر دیتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو۔ ہمارے تو علاقہ ہی چھوٹا سا ہے، 400 کلومیٹر، 500، 600، 800 کلومیٹر سے اندر آ جاتا ہے انڈیا کے۔ ان کے پاس وہ بھی رافیل بھی آ گئے تھے، رافیل کی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ تو انہوں نے جب حملہ کیا تو ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو گرایا۔ یعنی ایک تو بات یہ ہو گئی کہ مغرب اور نیٹو اور یورپ کا جو سب سے بڑا طیارہ تھا، جو ان کا فخر تھا، رافیل، وہ آپ نے گرا دیا۔ اور انڈین جو چائنیز ٹیکنالوجی تھی، ایشین ٹیکنالوجی تھی، وہ پہلی مرتبہ مغرب پر حاوی ہوئی ہے۔ تو دیٹ از دی فرسٹ یعنی بگ اچیومنٹ۔ اور انہوں نے آ کر ہمیں باقاعدہ سلوٹ کیا ہے، یعنی بہت شکریہ ادا کیا۔ ان کی مارکیٹ ویلیو بہت بڑھ گئی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو بہت گر گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ اسرائیلی کی جو ٹیکنالوجی تھی، جس میں کہ وہ آپ کے جہاز انہوں نے جو 8 تاریخ کو اڑائے اور لاہور میں پھر رہے تھے، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک خاص سطح پہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کو ریڈار پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہ شوٹ کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے۔ اس کو ایک سطح پہ نیچے آنے دیتے ہیں، جب وہ جہاں پہ اس کو ٹارگیٹ پہ ہٹ کرتا ہے اور پھر مار دیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ مار دیا۔ تو اب اس سے دیکھ لیجئے، اب اسرائیلی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ہم نے ماری، اس کو تباہ کیا۔ روسی کا S-400 ہم نے تباہ کیا، اور فرانسیسی ٹیکنالوجی جو اس کو تباہ کیا۔ تو اس بری طرح سے ان کی شکست ہوئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طلعت وزارت نے پاکستان کی عسکری اور ثقافتی کامیابی کے ساتھ میڈیا کے محاذ پر جیت کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ Indians thought that Pakistan was divided and that was the best time to strike. India also wants to create problems in this area with the help of United States, because they want to block the way of People's Republic of China and to somehow demolish this whole idea of CPEC. Let me tell you very frankly, I think CPEC is the last chance for Pakistan to learn to stand on its own feet. If we mess it up, or if we allow our adversaries to mess it up, then we won't be able to stand on our own feet, and we'll have to keep going before IMF
with our hands folded, asking for their assistance. And another good thing is that the focus has once again shifted to Kashmir. Kashmir had been put on the back burner. India was trying to present it as the normal situation. They even absorbed, what we know as Indian occupied Kashmir. They absorbed, they did away with Article 370. And so this has refocused attention on the Kashmir issue. I think India is a sponsor of terrorism. India has been responsible for terrorism not only against Pakistan, they did it in Canada, and they killed a Canadian Sikh citizen. They were doing propaganda against Pakistan and People's Republic of China. They got exposed. This is also a very interesting story. They quoted a European scholar who had been dead for 10-15 years. And the media and the intelligence agencies, they said, how did they visit him in heaven? सेमिनार में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कराची की डायरेक्टर जनरल इरम तनवीर ने पाक फौज की कामयाबी को तारीखी करार दिया. इस वॉर ने मुझे लगता है कि इंडिया को जितना डैमेज किया है, दैट वाज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन ऑन ऑल काउंट्स, वेदर it's the narrative building through their media, on the diplomatic front and also on the military front. I believe कि इंडिया का तो इसमें सिर्फ लॉस ही लॉस है. But I would say one thing, कि पाकिस्तान का डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ impregnable. और इसका जो नाम दिया गया इस वॉर को वो ही इतना खूबसूरत है, and it says it all, बुनियानुन मरसूस, it is impregnable. और जो सिक्योरिटी हमें बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स देती है ओवर इंडिया, दैट इज़ द जज्बा शहादत ऑफ दिस फोर्स. एक तो कश्मीर इशू जैसे हमने अभी बात की, दैट इज़ बीइंग रियलाइव्ड. यानी आज प्रेसिडेंट ट्रम्प उसकी बात कर रहे हैं. इंडिया तो इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता इंटरनेशनली. हमारे यहाँ रिस्पेक्टेबल फॉरेन ऑफिस से लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल इंडिया तो इसको डील ही नहीं करना चाहता. बट दिस वॉर हैज़ ब्रॉट द कश्मीर इशू बैक ऑन द मेन स्ट्रीम. फिर हमारा जो मीडिया है दैट हैज़ रियली बिहेव्ड एंड वर्कड वेरी प्रोफेशनली. उससे एक आपको ये चांस मिल गया है कि जो नैरेटिव आप बनाएंगे, बिकॉज वॉर सिर्फ ऑन बैटलफील्ड तो नहीं लड़ी जा रही होती, इट्स अ मीडिया वॉर. टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ मीडिया वॉर. प्रोपेगेंडा का टर्म तो पहले भी था, बट जिस तरह इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया है और जितना प्रोफेशनली हमारी तरफ से डील किया गया है, सर मैं इसमें थोड़ा सा आपकी इजाज़त हो ये ऐड करूँगी कि ISPR के साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का बड़ा क्लोज लाइजन था. इस्लामाबाद के अंदर वी हैड आवर मॉनिटरिंग सेल देयर, और जहाँ पे हमारी जो टीम्स जो हैं 24/7 वो काम कर रही थी. मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ऑलवेज अवेलेबल एंड ही वाज देयर ऑन द फॉरेन मीडिया टू बेसिकली गिव द पाकिस्तान साइड ऑफ स्टोरी. और बड़े उन्होंने इम्फैटिकली उसके ऊपर काम भी किया. मुझे लगता है कि इसके बाद हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने नैरेटिव को फर्दर जो है दुनिया को बता सकेंगे, कश्मीर इशू के बारे में भी बता सकेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड मेन तो ऑफ कोर्स कश्मीर है. थ्रेट्स जो हैं इसके अंदर वो मैं समझती हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है वो सर एक इशू ऐसा है दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट. जिस तरह उन्होंने हमारे पानी को रोकने की बात की है, दैट इज़ अ थ्रेट दैट इज़ लूमिंग ओवर अस. देन we need to be very vigilant but as far as the India is concerned, because इनके जो demonic designs हैं ये definitely दोबारा कोई ना कोई इस किस्म का हरकत करने की कोशिश करेंगे. और हमें अपने जितने external जो threats हैं they may also lead towards the internal conflicts. internally भी हमें कुछ fronts के ऊपर चीज़ों को डील करना पड़ रहा है. ये एक threat जो है ये इसको पैदा कर रहा है. then India ने एक threshold जो है वो क्रॉस किया है and making a new normal. उन्होंने एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया और ये कर दिया कि जी यहाँ जो भी होगा वी विल देन एंड देयर रिएक्ट एंड विल अटैक पाकिस्तान. दैट इज समथिंग विच इज अ थ्रेट फॉर द कंट्री. देन साइबर अटैक वाज आल्सो अनलीश्ड during this war by India. So we need to be much more vigilant and smart as far as the cyber technology is concerned. And this war has also shown an emerging and strong war between India and Israel also. साबिक सफ़ीर GR बलोच ने पाकिस्तान की हरबी बढ़तरी को बयान करते हुए कहा कि अब हमें ज़्यादा मोहतात रहना होगा. There is some kind of a deterrence between Pakistan and India at the nuclear level as well as at the conventional level. लेकिन उसमें इशू ये है कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर डिटरेंस को तो समझता है,
لیکن کنونشنل ڈیٹرنس کو وہ کوشچنیبل سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو وہ زہر کر سکتا ہے ان دی کنونشنل ریلم کے اسفیئر میں بیکاز آف اٹس نیومیریکل, اس کی زیادہ طاقت جو ہے اس کی وجہ سے, نیومیریکل اسٹرینتھ. تو اس میں اب جو ہے جو آبجیکٹو یہ تھے کہ ہم اب جو وہ کہہ رہا ہے یا کہ جو حکومت ہند کا جو نظر آتا ہے اسٹریٹجی اس کے بعد کہ ہم نیوکلیر بلیک میل میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ ان کی نظر میں کافی نہیں ہے ہمارے درمیان گارنٹی ناٹ ٹو ہیو این آرمڈ کنفلکٹ. Despite having nuclear power in both the countries, we would go to war and take the risk of a nuclear war, which again shows a flawed thinking, strategic thinking. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ strategic thinking at the leadership level میں کتنا بڑا flaw ہے. And it is, اور اس میں نہ صرف کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے لیکن یہ اب اسٹیبلشڈ ڈاکٹرین ہے کہ دو نیوکلیئر پاور آپس میں لڑ ہی نہیں سکتے, ان کو لڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ رسک اتنا بڑا ہے, واٹ از کالڈ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, میڈ. لیکن وہ میڈ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ بذات خود ریلی میڈ ہو سکتا ہے ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہمارے ہاں ہوگا نیوکلیئر حملہ ہم فوراً سے پہلے بغیر پوچھے بغیر انویسٹیگیشن کے حملہ کر دوڑیں گے, اور ہماری نظر میں ہندوستان میں جہاں کہیں بھی ٹیررزم ہوگا دیٹ کمز فرام آر اینیمی سو کالڈ پاکستان. ٹھیک ہے. تیسرا کہ اسی کے ساتھ جوڑا کہ وی ول ناٹ میک اینی ڈسٹنکشن بٹوین اے نان اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ ایکٹر بہائنڈ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو بہائنڈ دا ٹیررزم. تو وٹ اٹ ڈز, اب جو لوگ ہم جو طالب علم ہیں, ہمارے تو استاد بیٹھی ہوئی ہیں میڈم, کہ اس سے کیا ہوا ہے کہ جو ڈیٹرنس تھریش ہولڈ ہے اٹ ہیز کم ڈاؤن ویری لو, نیچے ہو گیا ہے کہ چھوٹا سا بھی ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ ایسکیلیشن لیڈر پہ دونوں کے دونوں ممالک پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائیں گے. چند گھنٹوں کی بات ہو سکتی ہے, چند لمحوں کی بات بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اٹس اے کوسچن آف مس کیلکولیشن اینڈ irrational actors to prevail on the rational actor. اس سے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے, اور یہ جو پورا نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے اٹ از بیسڈ آن دا پریمس کہ behind the nuclear button there are rational actors. لیکن اب جو ہے میں اس کو ڈاؤٹ کرنے لگا ہوں اس ڈاکٹرین کو جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے. So we have to be very careful that we are not dealing with the rational actors when it comes to the nuclear question. ہمیں ان کی نیچر کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک نیرو کمیونلسٹ لوگ ہیں جو پاور میں آ گئے ہیں, جس کے پیچھے RSS جیسی آئیڈیالوجی ہے, اور وہ آئیڈیالوجی ایک میتھولوجی میں امبیڈڈ ہے. اب اس کی مس کیلکولیشن کیا تھی انڈیا کی؟ نمبر 1 کہ بہت سارا ڈپینڈنس آن دا نیریٹو بلڈنگ. دا انٹائر آپریشن واز بیسڈ آن نیریٹو بلڈنگ. تو وہ ایک واٹ دے کال اٹ ایکو چیمبر بن جاتا ہے. وہ ایکو چیمبر کیا ہوتا ہے کہ اپنی ہی آواز آپ کو واپس سنائی دیتی ہے, کسی اور کی آواز نہیں سنائی دیتی. تو یو اسٹارٹ ٹو بلیو آن یور اون پروپیگنڈا. تو ہندوستان نے کیا, اس کا کیا بدقسمتی سمجھ لیجیے تھی کہ اس نے اپنے ہی آواز کو ایز اے ٹروتھ سمجھنا شروع کر دیا. سو دی ایکو چیمبر افیکٹ واز مس لیڈنگ فار دا انٹائر آپریشن آف انڈیا. ورنہ اتنی بڑی طاقت ہے, لیٹس ناٹ بی ٹو پراؤڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ غلطیاں انہوں نے کی ہے جس وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا, ورنہ وہ لڑائی ہوتی, میں آپ کو بتا دوں, بڑی برابر کی لڑائی ہوتی, بڑا گھمسان ہوتا, بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. تو یہ اللہ نے اس کو, وہ جو ایک قرآن میں ہے نا آیت کہ میں نے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں, ایگزیکٹلی. تو یہ وہاں سے طاقت اللہ نے دی ہمیں. میں اس پہ جاؤں گا. اپنی قابلیت تو ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اس نے اپنا جو میڈیا نیریٹو تھا اس کو اوور پلے کیا. پھر نمبر 2 کیا غلطی تھی اس کی کہ اس نے گلوبل جو پاورز تھے ان کا ریئیکشن جو ہے اس کو اوور اسٹیٹ کیا کہ جی اب جب بھی پالی ہے مودی صاحب نے اس کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ, لہٰذا چڑھ دوڑو, اور یورپین کے ساتھ بھی ہماری بڑی دوستی ہے, واہ واہ واہ. اور پاکستان کو ہم نے ہاں ایک اسی کے ساتھ جوڑا ہے
کہ وہ ایک نیریٹو انہوں نے کسی حد تک بنا بھی لیا تھا کہ پاکستان ہیز بیکم اے مور روگ اسٹیٹ, اس کی ملٹری اس طرح سے ہے اور وہ ٹیررزم کو وہ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ بائے بھی کر رہے تھے, اس لیے کہ آر اسٹریٹجی واز ناٹ گڈ انف. سچی بات ہے, اور ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ مس کیلکولیشن یہ تھی کہ چونکہ ہم نے اتنا ورلڈ اوپینین بنا دیا ہے پاکستان کے خلاف, تو اگر ہم چڑھ دوڑیں گے تو دنیا ہماری بات مانیں گی, ان کی بات نہیں مانیں گی. تو ہوا یہ کہ اس کے برعکس ہو گیا الحمدللہ, کہ ہماری بات لوگوں نے سنی, کو کریڈیبل مانا, اس کو نہیں, اس لیے کہ وہ پورا جھوٹ پہ مبنی تھا. سابق سفیر رفیع الزمان نے پاکستان کی سفارتی, عسکری, سیاسی اور ابلاغی کامیابیوں کو ان الفاظ میں اجاگر کیا. کرسٹین فیئر کا چونکہ انٹرویو ان کا پر اس کے ساتھ ہوا ہے کرن تھاپر کے ساتھ, وہ واقعی سننے والا ہے. And the way she has, I mean, she's a great supporter of India, and everybody can have their, views, and we should have no objection to that. But what she said in her interview was really an eye-opener. When she talked about India's, the recent altercation that we had with... You are talking about Christine Fair? Christine Fair. Yeah. What she said was an eye-opener in the sense that she accepted many things wholeheartedly with a very open heart. And she said کہ انڈیا کی ڈیفیٹ ہوئی ہے یہ. تو اینی وے انڈیا, I would feel about this latest issue that had erupted, جو کہ انڈیا کی بے وقوفی, I think it was a strategic miscalculation on their part. They thought that they will cow down Pakistan. They were grievously mistaken. They thought that they will run over us. They were not. West جو کہ ایک بہت اپنے آپ کو سمجھتا تھا, اپنے ویپنز کے اوپر اس کو بڑا ناز تھا, کہ چائنا نے تو دن میں تارے دکھا دیے. اس طریقے سے اس کے ویپنز جو ہیں, ان کا ایک وہ کیا ہے 400S, ان کی وہ یعنی ان کا جیم کر دیا ہم نے, سسٹم ہی جیم کر دیا. اور پھر جو ان کے ہم کے میزائلس تھے انڈیا کے, وہ بھی ٹھپ ہو گئے. 70 they fired and almost they were down by Pakistan, whatever 7. And I must give credit to our military leadership. Absolutely, they have done wonders. And to our civilian leadership. And under them, what other ministries that were working, I will give credit to my own ministry. Our ministry did a fabulous job. We did not create a hype. We maintained a cool demeanor. We tried to do things not to create hype in the country. ہم نے بہت ہی اس کو یعنی بہت سمجھداری سے ہم نے کیا. ڈاکٹر سمرین باری نے کہا کہ نریندر مودی کے انتہا پسندانہ اقدامات سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک بار پھر اجاگر ہو گیا ہے. یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ مل کر دنیا کا 20.8% بدے ہیں, یعنی پاپولیشن کے حساب سے ہم 20.8% ہیں. تو ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس نوعیت کی جنگیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب کثیر الطرفہ کوششیں ناکام ہو جائیں, سفارتی ذرائع بند ہو جائے اور بامانی مذاکرات ختم ہو جائیں, جب مکالمہ ترک کر دیا جائے اور باہمی اعتماد کی جگہ گہری بد اعتمادی اور جارحیت لے لے, تو تنازع کے لیے ماحول سازگار ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں بین الاقوامی برادری کے رد عمل کا 3 دن تک بطور جائزہ لینے کے بعد اقدام کیا. پاکستان کے لیے دنیا کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہم نہ تو یوکرین ہیں نہ ہم فلسطین ہیں. تو پاکستان کو نقشے سے مٹانے کا تصور بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان نے مادر ملت کا دفاع جس دن کیا, جو چوز کیا دن, وہ مدرس ڈے کا نیکسٹ ڈے تھا, مدرس ڈے سے پہلے کا دن تھا. تو یعنی کہ ہم اپنی زمین کو, اپنی ماں کو کہ دفاع کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. جبکہ سابق بیوروکریٹ شکیل احمد کا کہنا تھا کہ مودی کے طاقت کے غرور کو ہماری افواج نے خاک میں ملا کر رکھ دیا. دیکھیں پاکستان, واٹ وینٹ رانگ فار انڈیا, ایوری تھنگ وینٹ رانگ فار دیم, ایوری تھنگ, یو کال اینی تھنگ اینڈ اٹ وینٹ رانگ. ملٹری, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, اکنامک, اینڈ آف آل دا تھنگس credibility, plus on top of everything Kashmir. So, and what were the gains for Pakistan? Pakistan gained on every account, on every aspect. نیریٹو سر, تو ہم سے بات نہیں کریں گے,
मीडिया भी हम जीते हैं। वो कश्मीर और जो मैंने अर्ज़ किया क्रेडिबिलिटी, वो दोनों में कवर होता है। मैं सिर्फ इसके दो एस्पेक्ट्स थोड़े थोड़े बयान करना चाहूँगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया, पॉलिटिकल एंड कश्मीर। पॉलिटिकल में I would remind you of Rahul Gandhi's speech in the Indian Parliament, Lok Sabha, of February 2021, February 2022, in fact. And he said there, addressing Prime Minister Modi and the BJP, he said, and I quote, "You brought Pak-China together. Country is surrounded by adversaries and on all sides, and is isolated in the region." So it was from not less than a person than the leader of opposition, although the opposition is अब इतने नाम की काम की नहीं रह गई है कांग्रेस फिलहाल, लेकिन अब इस इवेंट के बाद कांग्रेस पार्टी, मेरा ख्याल ये है कि वो इमर्ज होगी दोबारा। अभी भी नेचुरली जो मोदी साहब इस दफ़ा आए हैं तो उस मेजॉरिटी से नहीं आए जिस तरह पहली मेजॉरिटी से थे, तो आई होप कि ये होने जा रहा है। कश्मीर ऐसे सबको पता है, कश्मीर वाज पुट ऑन द बैक बर्नर, और अब वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होके सामने आया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में ये जिक्र किया है कि पाकिस्तान और इंडिया एक जगह, एक न्यूट्रल प्लेस पे डायलॉग करें और कश्मीर उसमें शामिल होगा। सो दैट इज़ अ बिग विनर फॉर अस। ऐसा भी हो सकता था कि मिलिट्रली हमें जीतने के बाद, इस विन के बाद, खुदा न खास्ता हम पे प्रेशर आता और हमें बहुत कुछ नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, हमने अभी जो सीज़ फायर हुआ है उसमें हम वी वर एट अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। सो खुदा न खास्ता वो चीज़ ना होती कि हम जवाब दिए बगैर हमें सीज़ फायर करनी पड़ती। सो ये होता अगर हमारा डिप्लोमेटिक कोर काम नहीं कर रही होती। सो थैंक यू पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस फॉर दैट, अ बिग थैंक यू फॉर दैट। एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप जामिया कराची की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा शुजात ने कहा कि पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि भारत की दहशतगर्दी को आलमी सतह पर उजागर करे। पाकिस्तान जो है वो स्ट्रैटेजिकली जी सुपीरियर हो गया है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो मल्टी डायमेंशनल है फॉर मेरे हिसाब से, बिकॉज इट हैज़ एक्सपोज्ड इंडियाज़ वनरेबिलिटीज़ ऑल्सो। हमने खुद को सुपीरियर साबित किया है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया ने जो इंडियन वनरेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गई। और ये जो सिचुएशन आजकल है जिससे हम गुज़र रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अब ये कंपेल करती है ख़ास तौर पर हमारी मिलिट्री को, इस्टेब्लिशमेंट हमारी और हमारे पॉलिटिशियंस को, कि नाउ पाकिस्तान सेंट्रिक अप्रोच को अपनाते हुए वी आर सपोज्ड टू think about it, and this situation after that India-Pakistan war, it compels us to redraw. जो रफ़ी साहब ने भी अभी कहा कि हमें रीड्रॉ करना चाहिए जो पावर डायनेमिक्स हैं साउथ एशिया की, बिकॉज जैसे अभी कहा जा रहा है कि हमारे अंदर एक बिल्ट इन नैरेटिव हमारे पास खुद से ये मौजूद था कि हम इंडिया से बहुत सारे डायमेंशंस में कमज़ोर हैं। इकोनॉमिकली तो हम समझते हैं कि ठीक है, बिकॉज उनका साइज़, उनका पॉपुलेशन, उनकी इकानमी ठीक है हमसे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, यूनिटी के लेवल पे वी आर फार बेटर देन इंडिया। जो ये हम ये समझते हैं कि दैट स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी ऑन द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये रेफ़र भी किया कि वी आर गोइंग टू यूज़ इट एट द राइट टाइम, और किसी भी किस्म का जो हम जिसको समझेंगे अगर हम ये समझते हैं कि कोई हमारी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और उसके सर्वाइवल पे कोई अगर बात हुई तो इट विल कंसीडर्ड एज आवर एग्जिस्टेंशियल कैलकुलस अपॉन न्यू दिल्ली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जो मेरी एक छोटी सी समझ है उसमें, कि इंडियन जो कन्वेंशनल एडवांटेजेस हैं वो उनको दे वर mooted बिकॉज ऑफ द catastrophic risk accompanying with the escalation क्या कहते हैं उसे मॉडल, और न्यूट्रलाइज किया उसने इंडियाज़ एबिलिटी टू परस्यू लार्जर स्केल मिलिट्री अटैक।
حالانکہ ہم نے جب ان کی اتنے زیادہ ایئر بیسز پہ اٹیک کر لیا تھا اس کے باوجود بھی انڈیا نے شاید اس وقت یہ کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ اس سے زیادہ آگے بڑھنا جو ہے وہ انڈیا کے لیے بہت نقصان ہوگا. جیت کی جو خوشی ہے اس کو اسٹریٹجکلی کنورٹ کرنا چاہیے پاکستان کو اپنے فیور میں, اور اسٹریٹجکلی اسپیکنگ چائنا از اے گریٹ ہیلپ. چائنا انویسٹڈ اسٹریٹجکلی ہمارے پاس سی پیک میں, تو وہ آلریڈی ہے ہی ہمارے ساتھ, جو ہمیں اکنامکلی اور پولیٹیکلی ایک انسولیشن اس نے ہمیں پرووائڈ کیا ہوا ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پاکستان کین یوز دیٹ پریشر جو ابھی انڈیا پہ بلٹ ہو گیا ہے, اس کو پاکستان کی آؤٹ ریچ کو ود دی گلف نیشن اینڈ ود دی انٹائر جو آپ کا باہر والا کلب یورپین یونین ہے. اور ٹرمپ کا اس معاملے میں پازیٹیو مجھے اس لیے لگتا ہے ایٹیٹیوڈ کہ دے آر مطلب لگتا ہے اب ٹرمپ کا جو جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ ٹرمپ 2 کے بارے میں یہی ہے کہ ہی از مور انٹرسٹیڈ ان ٹو انویسٹمنٹ اینڈ جو آپ کا اکانومی گینز ہیں, اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو استعمال کریں جو پاکستان کا ایک پریشر پوائنٹ ہم نے بلڈ کیا اس صورت میں. رابطہ فورم انٹرنیشنل کے اس سیمینار میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اور اس کے مستقبل پر اثرات کے حوالے سے ہم نے ماہرین کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی. آئندہ بھی ہم اسی کامیابی کے مختلف نکات اور مستقبل میں اس سے جڑے چیلنجز کا تذکرہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.